السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارسلہ۔ پروگرام ناقابل فراموش میں بہت بہت خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کالے جادو سحری عمل نے کس طرح ہمارے معاشرے کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ پہلے تو سنتے تھے کہ کسی غیر شخص نے فلاں پر کالا جادو کروایا یا فلاں پزسٹ ہو گیا، کسی پر آسیب کا سایہ ہے، مگر آج کل غیر تو غیر، بلکہ یہ کہا جائے کہ اپنے ہی جلن حسد اپنے ذاتی مقصد کے لیے اس گندے کھیل کالے جادو کے ذریعے لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ بہت مشکل ہوتا ہے کہ کوئی اس کھیل سے بچ کر نکل جائے۔ اگر اس کا توڑ نہ کیا جائے تو یہ ہمیں قبر تک ہی لے جا کر جان چھوڑتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہماری بہن، ہماری لسنر مسز نگہت عمران نے ہمیں شیئر کیا ہے، اور یہ واقعہ میں انہی کی زبانی آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ میرا نام نگہت عمران ہے، میرے 2 بچے ہیں، مجھے اپنے شوہر سے بے انتہا محبت تھی۔ وہ ایک بہت ہی ہینڈسم اور کامیاب بزنس مین ہے۔ ہماری محبت کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے، اور میں آج بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اس پاک ذات نے بہت نوازا۔ ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، بنگلہ گاڑی، نوکر چاکر سب تھے، مگر مجھے کبھی غرور نہیں آیا۔ اللہ کی راہ میں دل کھول کر لوگوں کی مدد کیا کرتی تھی، بے حد خوشی اور دلی سکون ملتا تھا۔ ایک دن میرے ہسبینڈ بڑی خاص تیاری کے ساتھ جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ اتنی تیاری سے کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ آفس میں آج کچھ اسٹوڈینٹس کو آفس کا وزٹ کرنا ہے، وہ بزنس سے متعلق معلومات حاصل کرنے آئیں گے۔ یہ بات ہنسی مذاق میں آئی گئی ہو گئی۔ دن اور رات تیزی کی طرح پر لگا کر اڑ رہے تھے۔ ایک دن میں سو کر اٹھی، میرے سیدھے بازو میں درد تھا۔ میں سمجھی کہ ایک کروٹ سونے کی وجہ سے ہو گیا ہوگا۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ شام ہوتے ہی بازو کا درد شدید بڑھ گیا۔ بیٹے کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے دوائیں لکھ کر دیں اور میں گھر آ گئی۔ درد کے بارے میں نے ہسبینڈ کو کچھ بھی نہیں بتایا کہ وہ پریشان نہ ہو جائیں۔ دوائیں کھانے کے بعد مجھے غنودگی سی آنے لگی، نیند سی آنے لگی۔ میں دواؤں کی غنودگی میں تھی، عجیب عجیب خواب نظر آ رہے تھے۔ میں خواب میں اپنے آپ کو بہت بیمار اور لاغر کمزور دیکھ رہی تھی۔ 2 لال لال انگارہ آنکھیں، دیکھتی ہوئی آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھیں، اور میں ان سے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی مگر چھپ نہیں پا رہی تھی۔ اچانک ہی میری آنکھ کھل گئی اور میں پسینے میں بھیگنے لگی۔ صبح صادق کا وقت تھا۔ کچھ دیر میں لیٹی رہی، میرے کانوں میں فجر کی اذان کی آواز آئی اور میں اذان سننے لگی۔ جب اذان ختم ہوئی تو میں نے سوچا کہ اٹھ کر نماز پڑھتی ہوں۔ میرے بازو کا درد ختم ہو چکا تھا۔ میں نے ہر دفعہ اٹھنے کی کوشش کی مگر میں ناکام رہی۔ ایسا لگ رہا تھا میرا پورا جسم بے جان ہو گیا ہو۔ بس میری آنکھیں ادھر ادھر دیکھ رہی ہیں اور دماغ سوچ رہا ہے۔ میں بول سکتی تھی اور سن سکتی تھی مگر میرا پورا جسم نکارا ہو چکا تھا۔ میرے دماغ میں پہلا خیال یہ آیا کہ مجھ پر شاید فالج کا اٹیک ہو گیا ہے۔ میں نے اپنی پوری قوت جمع کر کے اپنے بیٹے کو آواز دی مگر میری آواز کمرے سے باہر نہیں جا رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری ٹانگیں میرے جسم سے کاٹ کے الگ کر دی گئی ہیں، مگر میرا ہاتھ حرکت کر رہے تھے۔ میں اسی طرح بے حس و حرکت پڑی رہی۔ میں نے اپنی بیٹی کو آواز دی، میں نے اس کو بتایا تو وہ رونے لگی۔ میرا ہسبینڈ اور بیٹا کمرے میں آ گئے اور مجھے ہاسپٹل لے گئے۔ سارے ٹیسٹوں کی رپورٹ آ گئی، رپورٹ بالکل کلیئر تھی، سب کچھ نارمل تھا۔ ڈاکٹر کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ کافی عرصے کے بعد ایک دن میرا ہسبینڈ اور بیٹا چھٹیوں پہ چلے گئے۔ کافی دن تک میرا علاج چلتا رہا۔ ڈاکٹرز کی مہنگی مہنگی دواؤں، انجیکشن سے صرف اتنا فرق پڑا کہ میں اٹھ کر بیٹھنے لگی مگر میری ٹانگیں بیکار ہو چکی تھیں۔ جب ڈاکٹرز ناکام ہو گئے تو مجھے ہاسپٹل سے چھٹی دے دی گئی اور میں گھر آ گئی۔ ہسبینڈ نے وقتی طور پر میرے لیے ایک نرس کا انتظام کیا ہوا تھا، وہ 24 گھنٹے میرے ساتھ ہی ہوتی۔ میری بیٹی میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی اور بیٹا 2nd ایئر میں پڑھ رہا تھا۔
گھر میں کام والی جو عورت تھی وہ میری کافی پرانی ملازمہ تھی۔ میں اللہ سے اپنی صحت کے لیے رو رو کر دعا کرتی۔ میری حالت دن بدن بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میں پانی بھی نہیں پی سکتی تھی۔ جب بھی میرے سامنے پانی آتا تو مجھے فوراً ابکائی آ جاتی۔ ایسا لگتا جیسے پانی سے شدید تعفن اٹھ رہا ہے۔ بہت شدید پیاس کی صورت میں جوس یا سوپ پیتی تھی۔ پانی تو جیسے مجھ پر حرام ہو گیا تھا۔ سارا دن عجیب بے چینی رہتی، مجھے کسی پل چین اور سکون نہیں ملتا۔ میں جو تہجد گزار تھی اب ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھ سکتی تھی۔ میری حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے میں 100 سال کی بوڑھی عورت ہو گئی ہوں۔ اس بیماری میں مجھے پورے 6 مہینے گزر گئے۔ بہترین علاج چل رہا تھا مگر میری حالت میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ دوائیں چل رہی تھیں، میں باقاعدگی سے کھا رہی تھی مگر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میں تڑپ تڑپ کر روتی، اللہ سے اپنی صحت یابی کی دعا کرتی۔ مجھے دیکھ کر میری ملازمہ بھی روتی۔ میں جب بھی درود پاک کا ورد کرتی تو مجھے سامنے دیوار پر عجیب سے سائے بے چین ہوتے ہوئے نظر آتے، اور درود پاک کا ورد کرتے ہوئے اچانک ہی میری زبان رک جاتی۔ ایک دن میں بیٹھے بیٹھے ہی نماز پڑھ رہی تھی۔ میرے چاروں طرف دائرہ بنائے سیاہ کالے ہیولے گھومنے لگے۔ جب سلام پھیرا تو وہ فوراً ہی غائب ہو گئے۔ میں نے پھر درود شریف کا ورد کرنا شروع کیا تو پھر سے سامنے دیوار پر عجیب سے سائے بے چین پھرتے ہوئے نظر آئے۔ اس بات کا ذکر میں نے اپنی ملازمہ سے کیا تو وہ گہری سوچ میں چلی گئی۔ کہنے لگی، باجی مجھے لگتا ہے کسی نے آپ پر کچھ کروا دیا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہارا میرا ساتھ جب کا ہے جب میں شادی ہو کر آئی تھی۔ میرا کوئی بھی دشمن نہیں ہے تو کون مجھ پر یہ کروائے گا۔ کہنے لگی، آپ کی ہمدردی اور خدا ترسی کسی نہ کسی کو ضرور کھٹکتی ہوگی۔ آپ میری مانو یا نہ مانو مگر یہ جادو ہی ہے۔ میں نے اس کی بات ہنس کر ٹال دی۔ وہ مجھ سے ہر دوسرے تیسرے دن یہی کہتی کہ آپ میری بات پر یقین کریں، آپ پر کسی نے کچھ کروایا ہے، مگر میں اس کی بات کا یقین نہیں کرتی تھی۔ اس طرح کرتے کرتے سال گزر گیا۔ ایک دن وہ کہنے لگی کہ باجی پورا سال ہو گیا، آپ کی حالت ویسی کی ویسی ہی ہے، اتنا مہنگا علاج ہو رہا ہے مگر آپ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ آپ میری بات پر غور کریں، میں ایک عامل کو جانتی ہوں، وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، آپ کسی طرح ایک بار میرے ساتھ تو چلیں۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی اور اس کی یہ بات میرے ذہن میں اٹک گئی۔ وہ کہہ تو صحیح رہی تھی، مجھے پورا سال ہو گیا تھا۔ دیواروں پر سائے اور خواب میں بھی لمبے لمبے سائے ادھر سے ادھر جاتے دیکھنا اور درود پاک کا ورد کرتے اچانک میری زبان کا رک جانا اس بات کی علامت تھا کہ اس کی بات میں سچائی ہے۔ میں نے اس کی کہی ہوئی بات کا ذکر اپنے ہسبینڈ سے کیا تو وہ ہنسنے لگے۔ کہنے لگے کہ عجیب بات کرتی ہو، پڑھی لکھی عورت ہو کر اس ان پڑھ جاہل عورت کی باتوں میں آ گئی ہو۔ تم بیمار ہو، میں تمہارا بہت مہنگا علاج کروا رہا ہوں، تم بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے اور شفا ملے گی، بس تم باقاعدگی سے دوائیں کھاتی رہو اور فکر نہ کرو۔ میں اس وقت تو خاموش ہو گئی۔ میرے دل میں ایک پھانس سی چبھ گئی کہ میرے ہسبینڈ اگر میرا روحانی علاج کروا دیتے تو کیا ہوتا۔ مجھے معذور ہوئے 1.5 سال ہونے والا تھا۔ ایک دن میرے ہسبینڈ 15-20 دن کے لیے اسلام آباد گئے ہوئے تھے۔ اس دن مجھے بہت ہی بے چینی اور گھبراہٹ تھی، نیند بھی نہیں آ رہی تھی، ایک پل سکون نہیں مل رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دل بہت تیز تیز دھڑک رہا ہو، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ میں نے ملازمہ سے کہا کہ تم نے جس عامل بزرگ کا ذکر کیا تھا مجھے ان کے پاس لے چلو۔ ملازمہ نے میرے بیٹے کے ساتھ مل کر مجھے ویل چیئر پر بٹھایا۔ ہم گاڑی میں بیٹھ کر کافی دیر کچے پکے راستوں سے ہوتے ہوئے ایک گھر کے آگے جا کر رک گئے۔ وہاں کافی چہل پہل تھی، بہت سارے مرد عورتیں اور بچے موجود تھے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد مجھے اندر جانے کا اشارہ ملا۔ تخت پر بیٹھے ہوئے بزرگ جن کا نورانی چہرہ، سفید داڑھی، سفید بے داغ سوٹ پہنے، رعب اور دبدبے والے دکھائی دے رہے تھے۔
میں نے ان کو اشارے سے سلام کیا اور اپنی بیماری سے متعلق تمام معلومات دیں، جسے سن کر وہ حضرت فوراً مراقبے کی حالت میں چلے گئے اور تھوڑی ہی دیر بعد آنکھیں کھولیں۔ انہوں نے فوراً کچھ پڑھ کر مجھ پر دم کیا۔ ان کے دم کرنے کی دیر تھی کہ ایک دم مجھے سکون مل گیا۔ میری بے چینی اور گھبراہٹ ختم ہو گئی۔ کہنے لگے کہ بی بی آپ کے اوپر کالا جادو کروایا گیا ہے اور یہ بہت سخت عمل کیا گیا ہے۔ میں نے کہا کہ میری کسی سے بھی دشمنی نہیں ہے، پھر یہ کون کر سکتا ہے؟ کہنے لگے ہم اپنے منہ سے کسی کا نام نہیں لیتے، مگر بہت جلد کسی بچے کے منہ سے دشمن کا نام سن لو گی۔ انہوں نے مجھے پھر دم کیا، 2 تعویذ دیے، ایک کو چمڑے میں سلوا کر گلے میں ڈالنا تھا اور دوسرے کو پانی میں بھگو دینا تھا اور وہ پانی پینا تھا۔ کہنے لگے صدقہ خیرات کرو اور 1 ہفتے کے بعد دوبارہ آنا۔ میں گھر آ گئی، تعویذ کو فوراً سلوا کر گلے میں پہن لیا اور تعویذ والا پانی بھی پیا، اور مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ مجھے اس پانی سے نہ ہی تعفن کی بدبو آئی اور نہ ہی ابکائی۔ پانی پی کر مجھے بہت سکون ملا۔ میں روزانہ پیٹ بھر کے کھانا کھانے لگی اور پانی بھی پینے لگی۔ میری طبیعت سنبھلتی چلی جا رہی تھی اور میری ٹانگیں بھی حرکت کرنے لگیں۔ میں تھوڑا بہت چلنے پھرنے بھی لگی تھی۔ ایک دن بڑی عجیب سی بات ہوئی۔ میری ملازمہ اپنے ساتھ اپنی 4 سال کی نواسی کو ساتھ لے کر آ گئی۔ کہنے لگی کہ میری بیٹی گاؤں سے آئی ہوئی ہے، یہ میرے پیچھے لگ گئی کہ نانی میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، تو میں اسے اپنے ساتھ لے آئی۔ میں نے بچی کو اپنے پاس بلا کر پیار کیا اور بچی کے ہاتھ میں پیسے رکھ دیے کہ آئس کریم وغیرہ کھا لینا۔ بچی میری طرف غور سے دیکھنے لگی اور دیکھتے دیکھتے تتلا کر بولی، انکل عمران اور باجی رافیہ نے آپ کو بیمار کر دیا ہے۔ پہلی بار تو میں نے بچی کی بات سنی انسنی کر دی، مگر جب اس نے 3 سے 4 بار یہی الفاظ دہرائے تو میں نے اسے اپنے پاس بٹھا کر پوچھا کہ بیٹا کیا کہہ رہی ہو؟ تو وہ پھر سے کہنے لگی کہ انکل اور باجی نے آپ کو بیمار کر دیا ہے۔ مجھے فوراً حضرت کی بات یاد آ گئی کہ جس نے آپ پر کالا جادو کیا ہے اس کا نام کوئی بچہ بہت جلد بتائے گا۔ میں بے چینی کی صورت میں حیران اور پریشان تھی کہ میرے شوہر اور میری اپنی سگی اولاد، میری بیٹی، مجھ پر جادو کروائیں گے۔ یہ سوچ کر میں سکتے میں آ گئی۔ میں نے ملازمہ سے کہا کہ مجھے ابھی حضرت کے پاس لے چلو۔ وہ کہنے لگی ہم کل چلیں گے۔ حضرت سے ملنے والے معاملات میں نے ہسبینڈ اور اپنی بیٹی سے پوشیدہ رکھے تھے۔ میری چھٹی حص مجھے خبردار کر رہی تھی کہ ملازمہ کی نواسی نے سچ بات کہی ہے۔ میں دوسرے دن ملازمہ کے ساتھ حضرت کے پاس چلی گئی اور اپنی باری آنے پر حضرت کو بتایا کہ ایک چھوٹی بچی نے میرے شوہر اور میری بیٹی کا نام لیا ہے کہ ان دونوں نے مجھے بیمار کیا ہے۔ آپ کے تعویذ، دم اور پانی سے میں بہت بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ حضرت نے مجھے پھر دم کیا، پانی کی 1 بوتل دم کر کے دی اور ساتھ یہ تاکید کی کہ یہاں آنے کے متعلق گھر میں کسی کو بھی نہ بتایا جائے اور معاملے کی تحقیق کرو۔ شوہر اور بیٹی کے کیا مشاغل ہیں ان پر نظر رکھو۔ میں گھر آ گئی۔ ان کے علاج سے میں دن بدن بہتر ہوتی جا رہی تھی، مگر میں نے یہ سب ہسبینڈ سے اور اپنی بیٹی سے پوشیدہ رکھا۔ میری ایک دوست کی بیٹی تھی، بیٹی کے ساتھ ہی پڑھتی تھی۔ میں نے اسے فون کیا اور بیٹی کی مصروفیت پوچھی۔ اسے بہت بڑی قسم دے کر بیٹی کے حالات پوچھے تو اس نے مجھے بتایا کہ میری بیٹی ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی اور یہ وہی لڑکا تھا جو روڈ پر ایک لڑکی کو چھیڑ رہا تھا، جس پر میں نے اس کو تھپڑ مار کر بھگایا تھا۔ وہ لفنگا اور آوارہ لڑکا میری بیٹی کو قابو کر چکا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ انکل اس بات کو جانتے ہیں اور آپ کی بیٹی رافیہ کو یہ بات کہہ چکے ہیں کہ تعلیم مکمل کر لو اور جیسے ہی تمہاری تعلیم مکمل ہو جائے گی تمہاری شادی تمہاری پسند کے لڑکے سے کر دوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ میرے فون کے بارے میں میری بیٹی کو نہیں بتانا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اس کو کچھ بھی نہیں بتائے گی۔ ہسبینڈ کی معلومات میں نے ہسبینڈ کے آفس کے ایک لڑکے سے لی۔ اس لڑکے نے حیرت انگیز بات بتائی کہ آپ کے ہسبینڈ ایک کم عمر لڑکی سے شادی کر چکے ہیں اور یہ لڑکی تقریباً 1.5 سال پہلے کسی کالج کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ آفس کا وزٹ کرنے کے لیے آئی تھی۔ بہت غریب لڑکی تھی۔ دولت کی چمک دیکھ کر اس نے آپ کے شوہر کو اپنے جال میں پھنسا لیا، اسے ایک فلیٹ خرید کر دیا ہے
اس لڑکی کی بات سن کر میں سناٹے میں آ گئی اور حیران و پریشان بستر پر گر گئی۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات شروع ہو گئی۔ اس دن میں اپنے شوہر کی بے وفائی پر بہت روئی اور مجھے یقین بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ لڑکی کا چچا کالے علم کا ماہر تھا، وہ کالا علم کر کے پیسے کماتا تھا۔ لڑکی اپنے چچا سے مجھ پر کالا جادو کروا رہی تھی۔ وہ لڑکی جو کچھ دیتی وہ میرے ہسبینڈ میری بیٹی کو دیتے اور میری بیٹی مجھے سوپ میں ملا کر پلا دیتی۔ میں نے ملازمہ کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ مجھے اپنے ہاتھ سے پکا ہوا کھانا کھلائے۔ میں حضرت کے پاس جا کر چکر لگاتی رہی، ان سے دم کرواتی اور ان کا دم کیا ہوا پانی پیتی۔ ان کا دیا ہوا تعویذ 24 گھنٹے میرے گلے میں رہتا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی ہوں اور میں پہلے کی طرح نارمل ہو گئی ہوں، مگر مجھے اس بات کا بے حد دکھ تھا۔ میں نے اپنے آپ کو اپنے ہسبینڈ اور بیٹی سے بالکل الگ کر لیا ہے۔ 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہوں اور قرآن کی تلاوت کرتی ہوں۔ بے پناہ محبت کرنے والے شوہر اور مجھ سے پیدا ہونے والی میری اپنی سگی اولاد میری بیٹی نے مجھ سے خوب دشمنی نبھائی، مگر میں نے سب معاملات اللہ پر چھوڑ دیے، وہی پاک ذات نیتوں کے حال جانتا ہے۔ دوستوں، یہ تھا واقعہ ہماری لسنر نصرت عمران نے ہمیں بھیجا۔ اپنا بہت خیال کرتے رہیے گا، اپنے واقعات ہمیں شیئر کرتے رہیں۔ جو نئے آنے والے لوگ ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، میری ساری نوٹیفیکیشن کی ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں گی۔ چلتی ہوں، پھر سے لوٹ کر آؤں گی ایک نئے ناقابل فراموش واقعے کے ساتھ۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔